الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سورہ یونس آیت نمبر 95 اور 96 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اس آیت کریمہ میں ہم خاسرین کے معنی کو ملاحظہ کر رہے تھے اور ہم نے ملاحظہ کیا کہ قرآن کریم نے ان چیزوں کو خسارہ قرار دیا ہے کہ جس کی بنیاد باطن اور نفس کے اندر خسارہ قرار پائے، یعنی انسانی نفس کے اندر خسارہ وہ بنیاد اور اساس بنتا ہے جس کی وجہ سے ہر برا عمل جس کو خسارے سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ جنم لے سکتا ہے۔ اگر انسانی نفس کے اندر خسارہ برپا نہ ہو، انسانی باطن خسارے سے دوچار نہ ہو، انسانی عمل کبھی بھی خسارے والا نہیں ہو سکتا۔ جتنا انسان اپنی زندگی میں خسارہ دیکھتا ہے یا آخرت میں خسارہ دیکھتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ در حقیقت اس کی بنیاد وہ باطنی امور ہیں۔ باطن میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، صرف ایک چیز نہیں ہے، اور ان میں بھی سب سے بالاتر اور اولین صورت میں جو خسارہ آتا ہے وہ اعتقادات اور افکار میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق ہی ایسے کیا ہے کہ جو وہ افکار اور اعتقادات رکھے گا اسی کے مطابق وہ عمل انجام دے گا۔ یہ ہماری خلقت کا یہ ایک واضح ترین انسان جس کی تصدیق فوراً کرتا ہے خلقت کا نمونہ ہے کہ انسان جس چیز کا اعتقاد اور جس چیز پر یقین رکھتا ہے اس کو فوراً انسان اپنے وجود میں انجام دینے کی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے۔ لہٰذا اعتقاد کے بعد دوسرا مرحلہ کیا آتا ہے؟ نیت اور ارادے کا۔ اچھا، اس کے علاوہ اسی کے ذیل میں ایک خواہشات نفسانی بھی انسان میں موجود ہیں، وہمیات بھی انسان میں موجود ہیں، لہٰذا یہ بھی ساری کی ساری ظلمتیں بعض اوقات بنتی ہیں اور جم ہوتے ہیں یہ عناصر، اور یہ خسارے سے دوچار انسان ہو جاتا ہے۔ اور خسارہ بھی چھوٹا نہیں ہے، بعض خسارے بہت بڑا خسارے ہیں، جیسے قرآن کریم نے یعنی کیونکہ بنیاد نفس بنتا ہے، یہاں پہ آج ہمارے لیے یہ بات بھی بہت بہتر طور پہ آشکار ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو کیوں ناقابل معافی گناہ قرار دیا ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، ظلم عظیم قرار دیا۔ یا قرآن میں واضح ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے مغفرت کر دے گا سوائے شرک کے، یا جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ قرآن میں واضح یہ آیات آئی ہیں۔ آیا یہاں پہ صرف مرضی چلانے والی بات ہے؟ جیسے کوئی ہوتا ہے میرا گھر ہے تو میری مرضی میں جیسا قانون بناؤں، ہوتا ہے نا کہ تمہیں اس سے کیا، میری مرضی میں جیسا مرضی قانون بناؤں۔ آیا کوئی اس طرح کا ایک تصور ہمارے پاس اس مملکت اللہ تعالیٰ کی مملکت میں اور ملکیت میں ہے؟ یہ ایسی بات نہیں ہے، وہ حکمتوں کے تحت ہے، وہ علم کے ماتحت ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے برپا کیا ہے۔ اور حق بات یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی وہ انسانوں کی مرضی کی طرح نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، یار تمہیں ایک ایسی جگہ لے کے جا رہے ہیں جہاں تمہاری جو مرضی وہ کرنا، تو انسان خوش ہو جاتا ہے، اب کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے میرے لیے کوئی کسی قسم کی حدود ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کو جاننے کے لیے انسان کی مرضی پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ مشیت الہی و رضایت الہی اس کے اوپر مقدم اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور حکمت کو کیا ہے، اپنے عدل کے پیمانوں کو مقدم کیا ہے۔ لہذا جتنی اللہ کی مشیت ہے وہ اس کی علم اور قدرت کے ماتحت ہے۔ علم، قدرت، حکمت یہ اس کے اوپر مافوق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے شرک کو اگر ناقابل معافی جرم قرار دیا ہے اور ہر جرم کہا کہ معاف ہو جائے گا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو شرک ایک ایسا خسارہ ہے، یا تکذیب اور کفر ایک ایسا خسارہ ہے کہ اس کے بعد کسی نفع کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ وہ اگر نیک اعمال بھی انجام دے رہا ہے وہ بھی تباہی سے دوچار ہو جائیں گے، جیسے کہ اس وقت دنیا تباہی سے دوچار ہو رہی ہے۔
یہی آپ دیکھیں کہ یورپ نے 300-400 سال لگا کے کس قدر بڑی سوسائٹیز آباد کی اور ان کی بنیاد کفر اور شرک اور نفاق اور فسق و فجور کے اوپر رکھی۔ اللہ کا انکار انہوں نے کیا، الحاد کو انہوں نے ترویج کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا۔ یہ ساری کی ساری سوسائٹی ایک ایسا چھوٹا سا وائرس آیا ہے کہ اگر پوری دنیا کا وائرس بھی جمع کر دیا جائے جو انسانوں کو لگا ہے، وہ ایک کپ میں بھی نہیں سمائے گا، اس سے بھی کم ہوگا۔ ہوتا ہی چھوٹا اتنا ہے وہ وائرس، وہ اتنا چھوٹا وائرس ہوتا ہے کہ ایک ٹیوب میں آ جائے گا، چھوٹی سی ٹیوب میں پوری دنیا کا وائرس اکٹھا کرے، اور اتنے چھوٹے ذرات نے آج ان کی سوسائٹیز کو ویران کر دیے، ان کی گلیوں کو بنجر اور ویران کر دیا، طرح طرح کے مسائل کا شکار کیا ہے۔ انہوں نے جو بڑے بڑے اتحاد بنائے ہوئے تھے، آج وہ اتحاد متزلزل اور ڈگمگانے لگ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے خسارہ اتنا بڑا اٹھایا۔ اس خسارے کی بدولت اس معاشرے کے اندر خسارہ برپا ہونا شروع ہو گیا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ وجوہات ہمارے سامنے بنتی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گناہوں کو بیان کیا ہے کہ بعض ایسے گناہ ہیں کہ قبل اس کے کہ وہ عملاً جنم لے، وہ باطناً جنم لے جائیں تب بھی ہلاکت میں انسان، جیسے شرک۔ اگر فقط اتنا سا اعتقاد قائم کر لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی لائق عبادت ہے، کسی اور کی بھی عبادت کی جائے، بے شک اس نے عملاً عبادت نہ کی ہو، وہ بندہ مشرک کہلائے گا، دار اسلام سے خارج۔ اسی طریقے سے اللہ کا کوئی شریک قرار دے دے عبادت میں یا ذات میں یا صفات میں، وہ دار اسلام سے خارج قرار پا جائے گا واضح طور پہ، اگر اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شریک قرار پایا۔ عملاً کوئی اس نے ایسا عمل انجام نہیں دیا کہ جو عمل شرک پہ دلالت کرے۔ جیسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اکثر ممالک وہاں الحاد پھیلتا جا رہا ہے، اب وہ کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیتے ظاہری طور پہ، مثلا کسی بت کے سامنے نہیں جھک رہے۔ ابھی کتنے لوگ ہیں یہ کوریا، چائنا، جاپان وغیرہ میں جو بت کے سامنے جا کے جھکتے ہیں، وہ تو بھی عملاً نہیں شرک کر رہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، لیکن مشرک کہلاتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ شرک اور کفر کا تعلق وہ اعتقادات کے ساتھ ہے۔ اعتقادات اگر نجاست سے آلودہ ہوں گے تو یہ خسارہ ہے، اور اس خسارے کی بنیاد پہ جو عمل صادر ہوگا وہ ظلمت اور تاریکی رکھتا ہے، وہ سیاہی رکھتا ہے۔ ظلمت، تاریکی اور سیاہی یہ انسان کو اس کے وجود کے اندر برپا ہوتی ہے، اور پھر جو عمل سیاہ عمل صادر ہوگا وہ کوئی روشنی نہیں پھیلائے گا۔ لہذا یہ اسباب ہیں کہ خداوند متعال نے سخت خسارے والی چیزوں کو اتنا ہی گھمبیر، خطرناک اور بڑا کر کے بیان کیا، اور ان میں سب سے بالا تر یہی کفر اور شرک ہے۔ اس لیے انما المشرکون نجس، انہیں نجس قرار دیا قرآن نے۔ منافقت جو کفر و شرک کے مرحلے پہ پہنچی ہو اسے قرآن کریم نے نجس قرار دیا۔ اسی طرح رجس قرآن کریم نے اسے قرار دیا، کفر ہے، اس کے لیے ابدی ٹھکانہ جہنم قرار دیا، اس لیے کہ یہ ایسے خسارے ہیں جس سے انسان پورے وجود میں تمام سرمایہ کھو دیتا ہے۔ اس لیے سورہ یونس کی یہ جو آیات ہم نے پڑھی کہ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کیونکہ جب تکذیب اور شک کیا جائے تو اندر کوئی نفع بچتا ہی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے عمل انجام دے کے نفع اٹھایا جائے۔ اس نے کل کا کل خسارہ اپنے وجود میں برپا کر دیا۔ یہاں سے ہماری بحث اس بات کے اوپر منتقل ہوئی کہ قرآن کریم نے کن اعمال کو خسارہ قرار دیا۔ ہم نے اس کا ایک بڑا حصہ پڑھ لیا، اور پھر ہم نے گزشتہ درس میں شیطان کی ولایت اور اس کا ولی بنانا، اس کو خسارہ قرآن نے کہا اور واضح اور بڑا خسارہ کہا۔ ہم آج اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں، اور بقیہ انشاءاللہ کسی اور مورد میں اس کی تفصیلات بیان کی جائیں گی، کیونکہ آیات کثیر ہیں۔ اس ضمن میں صرف ان کے نام لے دیے جاتے ہیں اور بعض کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ تاکہ اگلی آیت کی طرف ہم انشاءاللہ منتقل ہو سکیں کہ قرآن نے اعتقاداتی پہلو اور خواہشات نفسانی جو حدود الہیہ سے باہر چلی جائیں اس کو واضح طور پہ خسارہ کہا ہے، یا اسی طرح وہمیات کا شکار ہونا جو اللہ تعالیٰ سے مایوس کر دے یا خسارے والے امور کے انجام دہی کا باعث بنے، انہیں خسارہ کہا ہے۔ یہ باطن سے تعلق رکھتے ہیں۔ ظاہری اعمال جو انسانی وجود سے
خسارہ سے دو چار ہو جائے، اور پھر جو عمل صادر ہوتا ہے انسانی وجود سے، ان میں ہم نے ناپ تول کی کمی کو خصوصی طور پہ پہلے ملاحظہ کیا کہ قرآن نے اسے خسارہ کہا ہے، کیونکہ وہ معاشرے کی تمام اقتصادی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ معاشرے جو پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے اقتصاد کی وجہ سے ہیں۔ اگر اقتصاد نہ ہو تو مرتا نہیں ہے بندہ، لیکن زمین بوس ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں فقر۔ فقر کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی میں انفراج الشیء، کسی شے میں فاصلہ آنا۔ فقر یعنی ریڑھ کی ہڈی کے مہروں میں فاصلہ آ جائے تو زمین بوس ہو جاتا ہے۔ اب گڑ گڑا کے زندہ تو رہتا ہے، وہ رگڑ رگڑ کے زندگی بسر کرتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی واضح آیات ہیں کہ اپنے اموال ان احمق لوگوں کو نہ دو، کیونکہ یہ وہ اموال ان احمق لوگوں کو نہ دو کہ جو تم لوگوں کے قیام کا سبب ہیں، جو تم لوگوں کے قیام کا سبب ہیں۔ کیونکہ سفہا کہتے ہیں کہ جسے نہیں پتہ میں نے کیسے مال کو خرچ کرنا ہے۔ مثلا ایک بچے کو بھیجیں، وہ 100 روپے والی چیز جو ہے وہ 1000 روپے میں لے آئے۔ اب ہم کہیں گے اسے خرچ کرنا نہیں آتا، اس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دینا چاہیے۔ بعض افراد بالغ عاقل ہو جاتے ہیں لیکن وہ سفیہ ہوتے ہیں اندر سے، یعنی انہیں مال خرچ کرنے کے طور طریقے نہیں آتے، تو دین اسلام یہاں پہ آ کے ان سے مال خرچ کرنے کی اس اجازت کو سلب کر لیتا ہے، ان سے یہ حق کی سلب کر لیتا ہے۔ جب تک وہ نادانی اور حماقت پن کے وصف کے ساتھ متصف ہے تب تک شریعت اسے اجازت نہیں دیتی کہ تم خود سے یہ مال خرچ کر سکتے ہو، بلکہ اس کا ولی ہے جو وہ اجازت اسے دی جائے گی، وہ ولی کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کر سکتا۔ لہذا اقتصاد بنتے ہیں، معاشروں کے کھڑے ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ اقتصادی طور پہ قوت حاصل نہ ہو تو زمین بوس ہو جاتی ہے ایک ریاست۔ اس لیے دین اسلام نے اس کو اہمیت دی، اموال کو، کیونکہ اس کے پر پورے معاشرے نے قائم ہونا اور لوگوں نے زندگی بسر کرنی ہے۔ اب یہی اموال ناپ تول پہ کمی کر کے اسی اقتصادی نظام کو کرپشن کے اور خیانت کے حوالے کیا جاتا ہے، اور اس طرح پوری ریاست جو ہے وہ اذیت اور کرب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور یہ کام کیوں کیا ہے؟ حرص اور بیجا نفع اٹھانے کے چکروں میں۔ آئے گا باطن کے اندر ہی، سبب کیا آخر میں آئے گا؟ وہ باطن ہی قرار پائے گا۔ اس نے یہ والی بدعملی کیوں انجام دی؟ اس لیے انجام دی کیونکہ اس کے وجود میں حرص کی بیماری تھی، اس کے وجود میں بخل کی بیماری موجود تھی، بخیل تھا، حریص تھا، شہوت مال کا وہ ایک عادی تھا، اس کی وجہ سے اس نے اس عمل کو انجام دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور ہمارے پاس جو مورد آتا ہے، وہ مورد اعمال میں سے وہ اولاد کو حماقت کی وجہ سے قتل کرنا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 14 میں ہے کہ ان لوگوں نے بہت خسارہ اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علم کے قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق ان کے لیے رکھا تھا اس کو انہوں نے حرام قرار دیا۔ یعنی خوف، ایک قرآن نے اور مورد بھی ذکر کیا ہے اسی کے ضمن میں، بعض لوگ تھے وہ رزق میں اور مال کی کم نہ ہو جائے اس خوف سے، جسے املاق کہا جاتا ہے، اس خوف سے وہ بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ بہرحال ابھی اس موضوع کی ہم تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن آپ نے ملاحظہ کیا کہ بچوں اور اولاد کو قتل کرنا، قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ، کہ وہ ان لوگوں نے انتہائی خسارہ اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، سفہاً بغیر علم، کہ بے وقوفی اور حماقت کی وجہ سے اور بدون علم۔ اسی طرح سے ایک اور مورد قرآن نے ذکر کیا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 9 ہے کہ جو اپنے روز قیامت اعمال نامے، ہلکے اعمال نامے لے آیا، وہ خسارے میں ہے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے موازین کو، اپنے اعمال نامے کو ہلکا رکھا۔ ہمارے اعمال نامے بھاری ہونے چاہیے، ہلکے ہونے چاہیے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، کہ سورہ قاریہ میں قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ جو اپنے ہلکے اعمال نامے لے کے آیا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہے جہنم، اس کا ٹھکانہ ہے۔ انسان کے پاس اس دنیا میں فرصت ہے، یہ مطالب تفصیلی مطالب ہیں کہ انہیں انسان کو اپنے فہم و فراست کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔
انسانی اعمال نامے کے ہلکے ہونے سے کیا مراد ہے کہ انسان کو اس دنیا میں اللہ نے مہلت دی اور اس نے غفلتوں میں کاٹ دی۔ وہ لا الہ الا اللہ کا ورد پڑھ سکتا تھا، وہ ایک خدمت خلق کر سکتا تھا، مثلا یہاں پہ اس نے دیکھا سائڈوں پہ پلیٹیں پڑی ہیں، وہ دھو سکتا تھا، یہ کپ اٹھا کے جو ہے رکھ سکتا تھا، یہ تنکا اٹھا کے سائڈ پہ کر سکتا تھا، کوئی کار خیر انجام نہیں دیا، کوئی ذکر الہی انجام نہیں دیا۔ ان اعمال سے اس نے کاملاً بے اعتنائی برتی، اور اس کے نتیجے میں اب وہ جب رخصت ہونے لگا ہے تو چیخ سے چلا رہا ہے، فرصت اس سے چھن گئی۔ اب اعمال نامے لے کے گیا تو ہلکے سے اعمال نامے ہیں، تو وہ زندگی جہاں پہ اس نے ابد تک رہنا ہے، ہمیشہ اس نے زندگی بسر کرنی ہے، اس کے لیے سرمایہ اکٹھا نہیں کیا۔ اور جس زمین کے اوپر وہ ایک قلیل مدت کے لیے چھوڑا گیا ہے تاکہ اعمال ناموں کو بھاری کریں، وہاں پہ اس نے فراغت میں اور غفلتوں میں وقت گزار دیا، تو اس سے بڑا کوئی خسارہ ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم نے اس سفر پہ جانا ہے، 1 گھنٹے کے بعد مہلت دی ہے کہ سامان سمیٹ لیں، ایک بندہ آرام سے بیٹھا رہے اور واپس بھی نہیں آ سکنا ادھر، اور بڑا قیمتی سامان بھی ادھر پڑا ہوا ہے، وہ بیٹھا رہے موبائل سے کھیلتا رہے، اور اتنے دیر میں گاڑی آ جائے اور اس نے بھی ٹائم پہ نکل جانا ہے۔ اب 2 منٹ رہ گئے ہیں، وہ بھاگ بھاگ کے کتنا سمیٹے گا؟ اسے سمیٹنے کے لیے 1 گھنٹہ بھی کم تھا، 1 گھنٹہ بھی کم تھا، لیکن وہ موبائل پہ کھیلتا رہا یا موبائل کی دنیا میں گم رہا۔ اب 2 منٹ میں جتنا سمیٹے گا وہ اس کے لیے آگے کے مورد میں کافی ہوگا یا ناکافی ہوگا؟ مثال کے پاسپورٹ بھی اٹھانے تھے، اس نے کارڈ بھی اٹھانے تھے جن میں پیسے اور کارڈ سے ہی پیسے نکلنے تھے، پتہ لگا کہ وہ نہ پاسپورٹ اٹھا سکے نہ کارڈ اٹھا سکے۔ اب وہاں جا کے روئے دھوئے گا یا نہیں؟ مطلب اس کے کروڑوں روپے اس لیے ضائع ہو گئے کیونکہ کارڈ نہیں اٹھا سکا۔ وہ کہے گا یہ جو ہلکا سا سامان لے کے آیا ہے اور اعمال نامہ ہلکا سا لے کے آیا ہے، یہ بہت بڑا اس نے نقصان کیا اپنا۔ اور روز قیامت اور قبر کی دنیا اسی طرح سے ہے کہ بہت بڑا انسان کا نقصان ہے۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، وہ اپنے نفوس میں بہت بڑا خسارہ لے کے آ رہے ہیں۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا۔ اس کے بعد ایک اور مورد، یہ اس موضوع کی آیات متعدد ہیں، سورہ مومنون آیت نمبر 103 میں بھی ہیں کہ جن لوگوں نے ہلکے اعمال نامے لے کے آئے، اولئک الذین خسروا انفسہم فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، فی جہنم خالدون۔ انہی اعمال میں سے ایک ہے کہ اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین اختیار کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے ادیان آئے، ان ادیان کے نام کیا تھے؟ ایک نام ہے جو قرآن نے ذکر کیا اور ایک نام ہے جو دیگر نام ہے۔ قرآن کریم نے اس کو اسلام سے تعبیر کیا ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام لائے وہ دیگر شریعتوں کا ایک ارتقائی سفر ہے، دیگر ادیان کی تکمیل ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سابقاً اصلاً موجود ہی نہیں تھی اور نئی چیز لے کے آ گئے، نہیں، بلکہ معاشروں میں شریعتوں نے ارتقا کیا، یہاں تک کہ تکمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوئی۔ توحید کے مباحث تھے، تکمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امتوں کے درمیان ہو گئی، اس لیے اسے آخری دین قرار دیا گیا۔ اب جس نے بھی دین اسلام کو رد کیا، وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا، جس نے اسلام کو چھوڑ کے کسی اور دین کے لیے بھاگ دوڑ کوشش کی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ دین اور عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ میں بڑی عبادتیں کی ہیں، زیارات، حج، عمرے فلاں کیے ہیں، لیکن دین اسلام کو اختیار کر کے نہیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں اس سے بڑھ کر خسارہ کیا ہوگا؟ اس دنیا میں بھی عبادات کی زحمتیں مشقتیں اٹھائیں اور آخرت میں کوئی سرمایہ بھی نہیں ملا۔ اسی طرح ایک اور جو قرآن نے عمل انجام دیا خسارے والا، وہ قتل ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، سارے اعمال ہیں جو انسان انجام دے رہا ہے، لیکن ہر عمل کی بنیاد کیا ہے؟ وہ خود انسانی نفس بنتا ہے، نفس کا خسارہ۔ سورہ معاہدہ آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قابیل نے جناب حابیل کو قتل کر دیا، نفس نے اس کو خوب ابھارا اور اس نے نفس کی تابعداری کی اور اپنے بھائی کو
قتل کر ڈالا، اور جب قتل کر دیا تو تب کہا میں بہت بڑے خسارے میں ہوں۔ لہذا انسان جتنی بھی دشمنی کر لے، ذہن میں اپنے مومن بھائی اس کو قتل کا تصور بھی نہ کرے، یہ رکتا تب ہی ہے، وَإِلَّا تو جو وحشی درندگی انسانی نفس کے اندر چڑھتی ہے وہ تو اسے پارا پارا کر دینا چاہتی ہے۔ انسان جتنا غضبناک ہو جائے، جتنا غضبناک ہو جائے، اپنے نفس میں قتل کا تصور نہ لائے۔ قابیل گرفتار کیوں ہوا؟ ادھر لفظ دیکھیں، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، اس کے نفس نے کہا کہ تم یہ عمل انجام دے دو۔ طوعت وہی اسی باب سے یہ کلمات ہیں، اطاعت اور ابھارنا اور تابعداری کرانا۔ طوعت لہو فطوعت لہو نفسہ، اس کے نفس نے خوب ابھارا، یعنی نفس کے اندر پہلے اس نے قتل کیا، تب باہر قتل ہوگا۔ جو انسان اپنے نفس میں کسی نفس کے اندر خیالوں میں کسی کو قتل نہیں کرتا، جو وہمیات میں جا کے قتل نہیں کرتا، عملاً اس سے قتل صادر نہیں ہوتا۔ اگر صادر بھی ہو جائے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ قتل بالاشتباہ یا شبہ ہے، قتل فی الخطا یا اشتباہ میں اس نے یہ قتل انجام دیا ہے، لہذا وہ قتل نہیں کہلاتا۔ تو بس آپ نے یہ دیکھا کہ خیالوں میں بھی انسان قتل کے عمل کو انجام نہ دے۔ اسی طرح ایک بہت اہم مرض جو قرآن نے ذکر کیا ہے اور اس کو خسارے سے تعبیر کیا، اور اس کی تفصیلات میں بھی ہمیں جانا چاہیے، وہ سورہ فصلت آیت نمبر 23 ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ پہ سوء ظن باندھے۔ وَذَلِكَ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اس کی وجہ وہ تم لوگوں کا ظن تھا جو تم نے اپنے رب کے اوپر ظن کیا۔ أَرَادَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی ظن بربکم، ظننتم بربکم، یہ جو تمہارا ظن کرنا ہے اپنے رب پہ، یہ خسارے سے دوچار کرتا ہے۔ بس یہ ہماری انسانی زندگی میں اس کی بہت قیمت ہے۔ جس طرح ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا ابلیس کے بارے میں، اسے ابلیس کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ نا امید ہو گیا، اور اللہ کی ولایت سے کاملاً تعلق کب کٹتا ہے؟ جب اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ ایسے یہاں پہ بھی اسی طریقے سے خاسرین اور اللہ پہ ظن کا گہرا تعلق ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اللہ پہ بہت سوء ظن کرتا ہے، اور یہ سوء ظن معاشروں کو اور انسان کو ڈبو دیتی ہے۔ مثلا گناہ انجام دے دے گا، اب اندر سے اس گناہ کو دوبارہ انجام دینا چاہتا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دیتا ہے، نسبت نعوذ باللہ اللہ کی طرف جھوٹی قرار دے دیتا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، جبکہ اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تو تمام گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، مغفرت فرما دینے والا ہے، معافی بھی ہے اور مغفرت بھی ہے۔ ادھر وہ کیا کرتا ہے، سوچتا ہے، مثلا اگر کسی سے پوچھیں لیال القدر میں آپ نے خلوص دل سے استغفار کی، کہتے استغفار کی، کیا کہ پھر تو اللہ نے آپ کے گناہ معاف کر دیے ہوں گے؟ کہتے پتہ نہیں۔ روایات میں آئے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ پتہ نہیں، کہو کہ یقیناً اللہ نے معاف کر دیے ہوں گے، کیونکہ وہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، وَلَن يُخْلِفَ الْمِيعَادَ، وہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس لیے یقینی کہو کہ یقیناً و یقیناً اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے ہوں گے، اس کی طرف سے نقص نہیں آ سکتا۔ پھر یہ بھی روایات میں ہے کہ جو اللہ پہ جیسا حسن ظن رکھے گا اللہ اس کے لیے ویسا کر دے گا، حتیٰ کہ آپ نے دعائے کمیل میں، اور یہ دعائے کمیل کے کلمات صحیح سند روایات میں بھی وارد ہوئے ہیں کہ جہنم میں بھی پھینک دیا جائے انسان کو، اور اس کے دل میں رجا اور امید ہے کہ اللہ مجھے نکال دے گا، تو اللہ اسے نکال دے گا باہر جہنم سے، کیونکہ رجا اور امید ایک تعلق ہے، اس نے ولایت الہی سے خارج ہونے ہی نہیں دیا اسے۔ آپ جو حسن ظن رکھیں گے، نہیں میرا رب مجھے رزق دے گا، مجھے یقین ہے اس کا، جو حسن ظن رکھیں گے وہ انسان کے ساتھ انجام پا کے رہے گا۔ اس لیے سوء ظن بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ۔ اس لیے سوء ظن نہیں ہونا چاہیے، پتہ نہیں اللہ میرے لیے کرے یا نہ کرے، معلوم نہیں کہ وہ رب میرے لیے رہے یا نہ رہے، رزق مجھے دے یا نہ دے۔ اس وقت دنیا جس چیز کا شکار ہے وہ یہی ہے، اس دنیا کے اندر لوگوں کو ایک انسان کی مدد امداد، اس کے اوپر اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، جب یہ کہا جاتا ہے انشاءاللہ اللہ کرے گا، وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کرے گا، اس کا چہرہ اتر جائے، پتہ نہیں پھر کرے گا یا نہیں کرے گا، نعوذ باللہ۔
لہذا ادھر وہ عمل انتہائی بدترین عمل ہے کہ جو سوء ظن اللہ پہ قائم کیا جائے، کیونکہ وہ خسارہ والا اصل خسارہ یہی ہے، حسن ظن اللہ کے اوپر رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن نے ایک اور عمل جس کو خسارہ قرار دیا ہے وہ حتمی عذاب کا آنا ہے۔ اس کے اوپر متعدد آیات ہیں۔ سورہ احقاف آیت نمبر 18 ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اولئک الذین حق علیہم القول فی کہ یہ قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جن اور انسانوں میں جو پہلے امتیں گزر چکی ہیں ان میں سے بعض تھیں جن کے اوپر، امتوں کے اوپر حق اللہ کا یعنی عذاب وہ عائد ہو گیا۔ انہم کانوا خاسرین، جب یہ عذاب عائد ہو گیا تو یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، دنیا میں بھی ہلاکت اور آخرت میں بھی ہلاکت۔ اسی طرح ایک اور مورد جو قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 149، اہل ایمان کا کفار کی اطاعت کرنا۔ آج کے دور میں یہ والا خسارہ امت اسلامیہ برے طریقے سے جھیل رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تطیعوا الذین کفروا، تم ان کی اطاعت نہ کرو جنہوں نے کفر کیا۔ اے ایمان لانے والو، تم ان کی اطاعت مت کرو جنہوں نے کفر کیا ہے۔ یردوکم علی اعقابکم، تمہیں پچھلے پاؤں وہ پلٹا دیں گے، تمہارے یعنی تمہیں تمہارے ایمان پہ رہنے نہیں دیں گے، عمل صالح میں رہنے نہیں دیں گے، تمہیں تمہاری پچھلی دنیاوں میں وہ پلٹا دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، اور جب تم پلٹ گئے تو پھر تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ عالم بننے کے بعد جاہل ہو جائے، صالح بننے کے بعد فاسق ہو جائے، مومن بننے کے بعد غیر مومن ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا خسارہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اور قرآن میں آیات ہیں کہ جو بیان کرتی ہیں کفار کی اطاعت نہ کی جائے۔ اس وقت آپ دیکھیں عالم اسلام وہ کس کے پیچھے چل رہا ہے؟ وہ کفار کے پیچھے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ ثقافت کے اعتبار سے دیکھیں، رہن سہن کے اعتبار سے دیکھیں، جو لباس کفار کا تھا وہ آج ہمارے پورے معاشروں میں چھا گیا، جو زبان ان کی تھی وہ چھا گئی، جو مقاصد ان کے ہیں وہ چھا گئے۔ انہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ ہر انسان اپنی زندگی میں لذت اور مفاد کو حاصل کرے، ہر کوئی بس اسی چیز کو مد نظر رکھتا ہے۔ اور بہت سارے مسائل ہیں کہ یہ والی بحث آپ لوگوں کے لیے کافی آشکار ہے کہ کفار کے اندھا دھن اتباع اس وقت ہو رہی ہے، اور جس عالم اسلام میں فرد نے یا معاشروں نے کفار کی اندھا دھن اتباع کی ہے وہ خسارے سے دوچار ہے، اور جنہوں نے مرد آباد کا نعرہ لگایا ہے اور تعلق منقطع کیا ہے اور اطاعت کا تعلق ان سے توڑ دیا ہے وہ نفع میں ہیں آج کے دور میں۔ لہذا یہ قرآن کی واضح آیات ہیں کہ لا تطیعوا ان تطیعوا الذین کفروا، کہ تم لوگوں نے اگر کفار کی اتباع کی، یردوکم علی اعقابکم۔ اس کے بعد ایک اور ہے عہد الہی کو توڑنا اور فساد برپا کرنا، فساد برپا کرنا اور عہد الہی کو توڑنا، کہ قرآن نے اس کو واضح طور پہ منع کیا ہے۔ یا تیزی سے ایک مختصر سی فہرست آپ کے سامنے پڑھ دی جائے۔ اسی طرح مکر الہی سے بچنا خسارہ ہے، جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 99 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، وہ اللہ کے مکر سے محفوظ ہوئے۔ امن کہتے ہیں نا بچنا، محفوظ ہونا۔ فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کے مکر سے فقط اور فقط قوم خاسرین ہی بچتی ہیں، کیونکہ اللہ کی تدبیر ہے، اللہ نے مومن کی بھی تدبیر کی ہے اور اللہ کی تدبیر اپنے دشمنوں کے لیے بھی ہے۔ تو مومن اللہ کی تدبیر کے مطابق نجات حاصل کر جاتا ہے، جیسے موسیٰ کلیم اللہ انہوں نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں قدم رکھ دیے، لیکن اللہ نے انہیں اس بحر سے بچا لیا اور فرعون کو اسی جگہ پہ ڈبو دیا۔ یہ تدبیر الہی تھی۔ اس لیے فلا یأمن مکر اللہ، اللہ کے مکر سے جو بھی محفوظ ہوتا ہے الا القوم الخاسرون، وہ قوم ہے کہ جو خسارے میں ہے۔ انسان بےتابی اضطراب نہ دکھائے اور اپنے وجود میں اللہ کی تدبیر کا اپنے آپ کو محتاج قرار دے۔ وہ کہے کہ میری تدبیر ہے، مجھے کوئی پریشانی اور ٹینشن نہیں ہے۔ بعض اوقات ٹینشنیں لے لیتا ہے، مثلا میں اتنے سال گزر گئے کچھ پڑھ ہی نہیں پایا، اتنا عرصہ ہو گیا اقامہ ہی نہیں ہوئی، اتنی مدت گزر گئی ہے
مثلا میرا گھر آباد نہیں ہوا، فلاں میرے معیشت کے مسائل ہیں، اتنی عمر ہے کوئی سرمایہ اکٹھا نہیں ہوا، انسان مختلف چیزوں کو خسارہ قرار دیتے ہوئے سوچتا ہے۔ دین اسلام کہتے ہیں کہ یہ خسارہ نہیں ہے، تیری اولاد نہیں ہوئی، تیرا گھر بار نہیں بنا، مال جمع نہیں ہوا، گھر آباد نہیں ہوا، فلاں فلاں کام نہیں، یہ خسارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں جس کو ملی ہیں اسے نفع نہیں ملا، اس نے خسارہ حاصل کیا کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی تدبیر سے باہر نکال کے اپنی خود ہی تدبیر کرنے لگ جائے۔ نہیں اب میں یہ کروں گا، اب میں فلاں کروں گا، اب میں نے یہ پلان بنایا ہے، یہ رسوا ہوتا رہے گا ساری زندگی۔ لیکن جو اللہ کی تدبیر میں اپنے آپ کو قرار دے دے وہ کبھی رسوا نہیں ہوگا، وہ تدریجاً اپنی اپنی جگہوں پہ قدم رکھتے ہوئے مرحلے طے کر جائے گا۔ یہاں پر سوال ہے، مثلا آپ نے کہا مثلا یہ چیزیں یہ تو ان کی انسان کی ضرورت بھی ہے نا، مثلا خدا کی اطاعت میں رہ کر مثلا یہ ضروریات پوری کرے، پھر تو صحیح ہے نا؟ ضروریات پوری کرے اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس میں اضطراب دکھانا، عجلت دکھانا، غلط قدم اٹھانا، یہ تدبیر الہی کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وسائل اکٹھے کیے ہیں، ان وسائل کے دوران میں رہتے ہوئے وہ ایک اقدام کر سکتا ہے، وہ اقدام کرتا ہے لیکن کوئی اسے جواب نہیں ملتا۔ مثلا ایک بندہ 3 جاب کرتا ہے تاکہ پیسہ آئے، پھر بھی پیسہ نہیں آتا۔ ایک بندہ 10 دفعہ رشتے بھجوائے ہیں، پھر بھی اس کا رشتہ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ نے 100 دفعہ کوشش کی اقامے کی، اس کا اقامہ نہیں ہوتا۔ اب وہ کیا کرے؟ ادھر نا امید ہو جائے، وہ اپنے آپ کو لعنت ملامت کرے، مایوس ہو کے بیٹھ جائے، زندگی جو ہے وہ اپنی سارے کے سارے اہداف اور عمل صالح اور جتنے نیک اہداف ہیں انہیں ترک کر کے ایک گوشہ نشین ہو جائے۔ یہ تدبیر الہی کے خلاف ہے۔ وہ جب بند دروازے دیکھ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے اس کے لیے نفع ہے، اس کے لیے اللہ نے تدبیر کی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف چھوڑ دے کہ میں تیرے قوانین کے درمیان رہتے ہوئے ایک اقدام پروردگار کر سکتا ہوں، وہ بھی تو نے حکم دیا ہے۔ اگر تیری ذات نے ان قوانین الہیہ میں رہتے ہوئے اقدام کا حکم نہ دیا ہوتا، یہ بھی نہ کرتا میں، کیونکہ کرنا تیری ذات نے ہے، تو نے یہ دروازے کھولنے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، مخرج یعنی راہ اللہ نے کھولنی ہے، وہ تو ہمارے بس سے باہر ہے۔ اقامہ جو ہے وہ لگ جائے گا، جتنی بھی سفارشیں کرائیں، ہمارے پاس ایسے نمونے موجود ہیں، انہوں نے پاکستان کے 4-5 بڑے بڑے علماء سے سائن کرا کے لے آئے، یعنی جن کی بات رد ہی نہیں ادھر کی جا سکتی، اس کو انہوں نے 6 سال کے لیے بین کر دیا۔ وہ شک پہ پڑ گئے یقیناً یہ جاسوس ہے، جس کی اتنے بڑے بڑے بندوں تک رسائی حاصل ہو گئی اتنے چھوٹے عمر کے لیے، انہوں نے اس کے لیے بین لگا دیا اس جگہ پہ آنا ہی۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی سفارشیں لڑا کے کوئی کام کرا لیں گے، ہم کہ تدبیر پروردگار ایک طریقہ کار ادھر ہے، وہ قانونی طریقہ ہے، میں اس قانونی طریقے کے مطابق اقامے کی کوشش کرتا ہوں، اگر نہیں ہوتا تو ٹھیک، خدا حافظ۔ سستی کی ہے تو اپنے اوپر الزام دے، کاہلی ہے اپنے اوپر الزام دے، لیکن کوئی سستی کاہلی نہیں کی، دروازہ بند ہے، اور اطمینان ہو جانا چاہیے کہ یہ تو میرا رب چاہتا ہی نہیں تھا، اور یہ رب میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اسی طرح سے انسان کمائی کرے، حلال کمائی کرے، حلال کمائی کر کے تھوڑا آتا ہے اور راضی ہو جائے، پروردگار میں معلوم ہو گیا کہ تو چاہتا ہی اتنا تھا، وہ تو نے مجھے رزق دے دیا، میں تجھے رازق مانتا ہوں، کسی اور کو نہیں مانتا۔ لہذا ممکن ہے بہت سارے ایسے مسائل ہیں، اور قرآن نے اس کی طرف اشارے بھی کیے ہیں کہ انسان کی نگاہوں میں نہیں ہوتے، جیسے جناب خضر علیہ السلام اور جناب موسیٰ کا واقعہ ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، وہاں پہ جناب خضر نے بچے کو قتل کر دیا کیونکہ صالح والدین تھے اس کے، اور بچہ وہ کافر نکلنا تھا، اس لیے مستقبل میں دیکھا۔ اس لیے اس دنیا میں کتنے مومنین ہیں اللہ نے انہیں اولاد ہی نہیں دی تاکہ اولاد کے ذریعے سے ایسی مشکلات میں پڑے ہی نہ۔ اسی طرح حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی شادیاں ہی نہیں ہوئیں، زندگی بسر کر کے وہ مختلف ہمارے پاس ہیں، ہم اپنے نفع کو نہیں جانتے مستقبل میں، صحیح ہے۔ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، ان کی شادی ہوئی، بچے بھی ہوئے۔ آپ پورے قرآن میں دیکھیں سب سے تلخ ترین گھونٹ جنہوں نے پیے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام ہیں، اور اولاد کے ہاتھوں پیے ہیں۔ ایک نبی تھا، اسے ذبح کرنا پڑا، ایک مشرک تھا، اس کے عذاب میں مبتلا دیکھ کے وہ پدرانہ محبت ہے وہ جوش میں آئی اور اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو سختی سے جواب دیا کہ لیسا من اہلک، تیرے اہل میں سے نہیں ہے وہ۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہم نفع کو اپنے نہیں جانتے،
اس لیے تدبیر الہی سے انسان فرار نہ کرے۔ اسی طرح اور ہمارے پاس ہیں کہ انسان تمیز کرے خبیث اور طیب میں، یہ موضوع بھی بہت حساس ہے، بہت زیادہ حساس۔ سورہ انفال آیت نمبر 38 میں لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ نے خبیث اور طیب میں فرق کیا ہے، مت ملا دو تم خبیث اور طیب کو ایک جگہ پہ۔ ایک منصب اللہ نے طیب کے لیے رکھا ہے، تم خبیث کے آنے پہ راضی ہو جاؤ۔ قوموں کے اوپر اللہ نے حاکم قرار دیا ایک عادل کو، معصوم کو اللہ نے اولاً قرار دیا، معصوم کی اتباع میں ایک جامع شرائط عادل کو قرار دیا، تم اس جگہ پہ ایک خبیث کے آنے کے اوپر اور راضی ہو جو خسارہ ہے یہ۔ لہذا اولئک هم الخاسرون کہ قرآن نے بیان کیا کہ جس نے بھی خبیث کو بعض کے اوپر بعض کے اوپر قرار دیا تو اللہ نے ان کے لیے جہنم بھی رکھی اور خسارہ بھی ہے۔ اسی طرح منافقین کے بارے میں کہا خسارہ ہے، جو اندر ہدایت لینے والے تمام کے تمام ابزار، آلات، اوزار کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دے، اسے قرآن نے بہت بڑا خسارہ کہا۔ انسان کے پاس ہدایت لینے والے کیا ہیں اوزار جو باطن میں ہیں؟ ایک ہے دیکھنا، صحیح ہے، بصارت، قلب کی بصارت ہے، قلب سے سوچنا، یفقہون بقلوبہم، صحیح ہے، اپنے دلوں کے ذریعے سے وہ سوچیں، یا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سننا، جو ان کو کھو دے، اتنی اس نے اندر زہر اپنے وجود دیا ہے گناہ کر کر کے، اتنی ظلمتیں کہ یہ سارے کے سارے ناقص ہو گئے۔ یعنی انسان اتنا شہوات میں مبتلا ہوا کہ دیکھنے کی حس ہی چلی گئی، سننے کی سماعت کی طاقت ہی چلی گئی، سوچنے کے لیے دماغ ہی چلا گیا۔ اسے قرآن نے کہا ہے کہ انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون، یعنی اللہ نے ان کے دلوں پہ، سماعت پہ اور ابصار پہ مہر لگا دی۔ اسی طرح حزب شیطان میں ہونا خسارہ ہے، ذکر الہی سے غافل ہونا، اسے بہت بڑا خسارہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے لاہویات میں مبتلا نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذالک، جو اولاد یا مال کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہوا، اولئک هم الخاسرون، وہ خسارے میں ہیں۔ من مانی عبادتیں نہ کرنے لگ جائے۔ ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، بعض لوگ ہیں جو کنارے پہ عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، جب تک انہیں خیر ملتا رہتا ہے، اطمئن بِهِ، بڑے خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ یعنی ہوتا ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ جملہ آپ بہت سنتے ہوں گے۔ گزارش کی جائے آغا یہ کر دیں گے، کہتے نہیں آغا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ بہرحال ہم نے تو یہ جملے بہت سنے، ابھی عادی ہو گئے ہیں۔ من مانی عبادت، کسی سے کہیں آغا یہ چھوٹا سا کام کر دیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کام آپ کسی اور سے کرا لیں، کیونکہ وہ عبادت چاہتا ہے جس کی طرف اس کا نفس راغب ہو اور خیر ادھر سے مل رہا ہو۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر ادھر سے آزمائش ملے، تھکاوٹ ہے، نیند ہے، مشکل ہے، انقلب علی وجہہ، تو وہ اپنے چہرے کو کاملاً پھیر لیتا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، قرآن کا لہجہ دیکھیں، دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے خسارہ ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، اتنی تاکید کے ساتھ خسران کسی آیت میں نہیں آئی تکراری۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو واضح ترین خسارے میں ہے، اپنی من مانی ایک طرف کنارے کی عبادت کرتا ہے، جب تک خیر مل رہا ہے تو وہ امام بارگاہیں بھی آباد ہیں، نمازیں بھی آباد ہیں، سب چیزیں آباد ہیں۔ جب مشکل پیش آتی ہے پتہ لگا نماز ہی چھوڑ دیں، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھتا، نمازیں کیوں نہیں پڑھتے، گناہ ہو جاتے ہیں، بہانے ہیں اپنے اندر۔ یہ ہے خسرت دنیا والآخرہ، ذالک هو الخسران المبین۔ اسی طرح قرآن سے دوری ہے، اور اس طرح بقیہ بھی ہیں چند عناوین، انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور مرحلے میں اسے ہم ملاحظہ کریں گے۔ قرآن نے آپ نے دیکھا کہ وسیع پیمانے پہ ان اعمال سیئہ و اعمال بد جنہیں خسارے سے تعبیر کیے جاتے ہیں اس کو ذکر کیا ہے، اور غور و فکر سے ہی یہ مزید انسان کے سامنے کھل سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔